سمجھ رہا ہے یہ سے اپنا ڈر نہیں لانا اس وقت تک سارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس وقت تک سارے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. اس لیے سارے دوستوں نے تکلیف دیتی ہے کہ ہمیشہ جماعت اسلامی نے اس موضوع سے آواز اٹھائی ہے. تو اس دفعہ انہوں نے سارے تاجروں کو ریکویسٹ کی ہے کہ تسی ساڈے نال شامل ہو کے جڑا ہے سرگودا روڈ تے یعنی الائڈ ہاسپٹل اپنا الائڈ موڑ تو تھوڑا جہا اگے جا کے جمعے والے دن دھرنا دتا جائے جی 4 بجے تاکہ آواز تے اوپر حکمرانوں تک پہنچے. کیونکہ تسی دیکھیا کہ ہجے 7 تاریخ دے بینر بھی نہیں لگے تو انہوں نے 12 پیسے کٹا دیتے جڑا عوام نال ایڈا بڑا مذاق کیتا گیا کہ یہ جڑا ہے اس لیے ہوں بٹ صاحب کو میں ریکویسٹ کراں گا کہ وہ اپنا لاہے عمل دسن اور سارے دوستوں کو اسی اعتماد لے کے تحریر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی خواجہ شاد رزاق سکا صاحب کا بہت شکریہ کہ ہماری گزارش پر آپ نے سارے دوستوں کو اپنی ساری باڈی انجمن تاجران رجسٹرڈ فیصل آباد اس کے بڑے جو مین عہدیداران ہیں ان سب کو یہاں پر آج اکٹھا کیا ہے. اور جماعت اسلامی کی طرف سے میاں طاہر ایوب صاحب ہمارے صوبائی شورا کے رکن بھی ہیں, ہمارے رہنما ہیں. جی شیخ محمد مشتاق صاحب ہمارے نائب امیر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چودھری محمد سلیم صاحب سیکرٹری جنرل ہیں ہمارے ضلع کے. یاسر اقبال کھارا ایڈوکیٹ یہ ہمارا جو ایک دیہاتی ضلع ہے اس کے امیر ہیں. تو ہم سب حاضر ہوئے تھے درد دل بھی بیان کرنے کے لیے, حال دل بھی بیان کرنے کے لیے, اور اس کے اوپر جو عوام اس وقت مشکل میں ہیں اس پر جو جماعت اسلامی ایک جد و جہد کر رہی ہے اس کا بھی تھوڑا سا آگاہی کے لیے, اور اس میں آپ کے تعاون کی کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس حکومت نے 5واں بجٹ پیش کیا ہے, اور کسی بھی حکومت کو 5 بجٹ ہی ملتے ہیں. تو پہلے بجٹ میں جو رونا دھونا تھا, جو مسائل تھے, جو پریشانیوں کا اظہار تھا, 5ویں بجٹ میں لوگ اس سے زیادہ بدتر حالت میں موجود ہیں. مطلب پہلے بجٹ میں تھا جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, پاکستان کو یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام قربانی دیں اور پھر آنے والا وقت بہتر ہے, عوام قربانی دیں. تو عوام سے قربانی لی جاتی رہی. بجلی کے ریٹس جو ہے وہ آسمان پر پہنچ گئے اس دوران میں, پٹرول کے اور ڈیزل کے ریٹ آسمان پر پہنچ گئے, ٹیکسوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا, اور عوام کی قربانی ختم نہیں ہوئی. جبکہ اس کے مقابلے پر حکومت کے للے تللے ان کے نئے جہاز خریدنا, گاڑیاں, پٹرول فری, بجلی فری, اور اپنا لمبے چوڑے جو ہے وہ وزیر اور پورا سارے کا سارا سلسلہ یہ ویسے کا ویسا, بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر اتنا بدترین حالات سے دوچار ہے کہ ابھی حکومت نے امریکہ سے $10 ارب کی درخواست کی ہے. یعنی امریکہ سے براہ راست مانگنا, وہ ملک جو ویسے ہی بڑا ناقابل اعتبار ہو, چلو سعودیہ سے مانگ لیا, چائنا سے مانگ لیا تو اس کی سمجھ بھی آتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین غلامی بھی ہے اور بدترین معاشی بدحالی بھی ہے کہ جو جہاں تک انہوں نے ہمیں 5 سال تک دعوے کر کے اور وعدے کر کے پہنچا دیا ہے. اس میں جماعت اسلامی خاص طور پر جب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو 2 سال سے جب ہمارے امیر بنے ہیں, تو انہوں نے ایک بات پہلے دن سے ہی طے کی تھی کہ ہم اپنی ساری کی ساری سیاست اور ساری کی ساری جد و جہد جو ہے وہ عوامی مسائل کے گرد جو ہے وہ ہی لے کر جائیں گے. اور 2 سال پہلے آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے اوپر دھرنا دیا تھا, 15 دنوں کا دھرنا تھا, شدید حبس کے موسم میں پنڈی میں, اسلام آباد میں.
اور اس وقت آئی پی پیز کے بارے میں پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا آئی پی پیز کیا ہیں. اور جب ہم کہتے تھے بات کریں تو حکومت کہتی تھی نا جی نہ اس کا بات نام بھی نہ لیں، یہ تو انٹرنیشنل عدالت میں پہنچ جائیں گے جی، یہ ہمارے لیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن اس دھرنے کے نتیجے میں اور ڈائلاگ کے نتیجے میں حکومت کو مجبور ہونا پڑا. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، پھر انہوں نے انہی آئی پی پی سے جو ہے وہ مذاکرات بھی کیے. 4-5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم بھی ہوئے اور کئی جو ہے ان کے ساتھ معاہدے نیگوشیٹ بھی ہوئے. لیکن اس کا جو فائدہ ہوا، پیسے 4 بچے، اس کا عوام کو کم از کم فائدہ نہیں ہوا. اگر وہ فائدہ ہوا تو حکومت خود ہی اس کو لپیٹ لپاٹ کر خزانے میں لے گئی، عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے 10-12 مہینے کے کہ جب ہمارے پریشر پر 11 روپے کی بجلی کم کی وزیر اعظم نے، اور وہ بھی تقریباً 8-9 ماہ کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنی اب پرانی پوزیشن پر بحال کر دی ہے. لیکن اس جد و جہد سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جد و جہد کے نتیجے میں، دباؤ کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. اس وقت لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ لو جی آپ نے دھرنا دیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت وہ جو ایڈجسٹمنٹ کے پیسے تھوڑے بہت بڑھاتے اور کم کرتے ہوتے ہیں، تو ہمارے بے شمار سوشل میڈیا کے لوگوں نے بڑا اس پر کیا، لو جی بڑھانے گئے تھے تو کم کرنے گئے تو بڑھ گئے یہ وہ. لیکن ہم اس سے بے نیاز ہو کر ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھی. الحمدللہ حکومت کو جھکنا بھی پڑا اور آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرنا پڑا. اور حکومت نے باقاعدہ ابھی کچھ ماہ پہلے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہمیں اتنی بچت آئی پی پی سے جو ہم نے دوبارہ بات کی ہے اتنی بچت ہو رہی ہے. لیکن وہ بچت ہم تک نہیں پہنچی، وہ حکومت کے خزانے میں ہی چلی گئی. اب دوسرا جو ہے وہ پٹرول کے اوپر انہوں نے ایک آسان طریقہ رکھا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، ہر بندے نے استعمال تو کرنا ہے، عام آدمی نے بھی، اور اس کو بھی جو ہے وہ اپنے خزانے کو بھریں. اور آسان طریقہ ہے لیوی ٹیکس کا. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے ایران والی تو تقریباً 250-250 روپے پٹرول تھا اور یہ 450 تک اس کو لے گئے. اب ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر بڑھا تو ٹھیک ہے انہوں نے بڑھا دیا، لیکن بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کی شرح بھی جو ہے اس کو بھی بڑھا دیں. یعنی اس وقت ٹیکس لیوی ٹیکس 80 روپے تھا. اب ان کو چاہیے تھا کہ اگر ریٹ بڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹیکس میں کمی کریں اور عوام کو جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا ریلیف دیں. یعنی اگر انٹرنیشنلی 60 روپے بڑھ گیا ہے تو آپ 60 روپے کی بجائے چلو کوئی 5-10 روپے اپنا کم کر کے 50 روپے بڑھا دیں بیچاروں کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ 60 روپے بھی بڑھے اور 40 روپے اپنا بھی ٹھوک دیا. اب یعنی ٹیکس جو ہے وہ 80 کی بجائے 120-25 روپے ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ نے اضافہ کر دیا. بھئی مر رہا ہو جو بندہ اس کو تو تھوڑا بہت ریلیف دینا چاہیے جائے کہ اس کے اوپر آپ اور ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیں. تو اس پر جو ہے وہ ہم نے پچھلے 2-2.5 ماہ سے مسلسل مظاہرے اور ایجیٹیشن کیا ہے، یعنی ہر 2 ہفتے کے بعد، لیکن اس کا کوئی نتیجہ خاص نہیں نکلا. جب یہ جنگ ریٹ کم ہوئے ہیں تو انہوں نے پورے کم کرنے کی بجائے آدھے کم کیے اور آدھے پھر یہ کھا پی گئے آپس میں. اور ہمارا مطالبہ تھا کہ ریٹ جو ہے وہ 250-250 تک لائیں، انہوں نے 300 تک روک دیا. اب روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کرتے کرتے یہ 337 روپے آج پھر آ گیا. اور ڈیزل تو تقریباً 392 روپے پہ چلا گیا 400 روپے پہ. اب ہر کاروباری یہ جانتا ہے کہ ڈیزل کے بڑھنے سے ٹرانسپورٹ کتنی مہنگی ہوتی ہے. ایک چیز چھوٹی سی جو ہے وہ ہیپی لیک کا اگر کوئی پینٹ کا ڈبہ بھی ہو تو وہ اگر اس پر جو ہے وہ ٹرک پہلے کرایہ 100 روپے لیتا تھا تو اب 150-200 روپے لینا شروع ہو گیا. کوئی بوری جو ہے وہ کچھ سامان کی، کوئی توڑا جو ہے، یعنی ہر چیز جو ہے ٹرانسپورٹ کی وہ مہنگی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پٹرول جو ہے وہ عام آدمی کا کام ہے، گاڑی میں ڈلوانا ہے اور اس میں موٹر سائیکل میں. تو آپ صبر کریں کہ ہمارے فیصل آباد کے شہر میں ایک عام سٹوڈنٹ اگر صبح اپنی یونیورسٹی یا کالج نکلتا ہے، آتا ہے اور آتا جاتا ہے تو 1 لیٹر پٹرول تو شہر میں، اتنا بڑے شہر میں اس کا روٹین میں خرچ ہو جاتا ہے. لاہور اور کراچی میں تو یہ 2-3 بھی ہو سکتا ہوگا. تو اب ایک طالب علم بیچارہ وہ 1 لیٹر اگر روزانہ استعمال کرتا ہے تو ماہانہ 3700 روپے وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس میں سے صرف 1 لیٹر میں سے لیوی ٹیکس.
اور جو 2 لیٹر جو ہے وہ روزانہ استعمال کرتا ہے وہ 7,500 روپے ٹیکس دے رہا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مزدور موٹر سائیکل پر نکلتا ہے کہ جی ادھر وہ پینٹ کرنے کے لیے یا ادھر جو ہے وہ کوئی کچھ اور سامان ڈھونے کے لیے ادھر ادھر بائک پر، تو بائک ظاہر ایک ذریعہ ہے عام آدمی کا، تو 7,500 روپے وہ حکومت کو ماہانہ ٹیکس اگر دے تو آپ سالانہ کا حساب لگا لیں تو یہ کہاں تک جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح طالب علم ہے، یہ بائکیا ہیں، یہ جو پانڈا والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مطلب کاروبار جو بیچارے روز کا روز کماتے ہیں، تو ان کا بالکل گلا گھونٹ دیا حکومت نے بے تحاشا اضافہ کر کے۔ ایسے میں جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، جس کے نتیجے میں امید ہے کہ حکومت مجبور ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ 7 اگست کو تمام ضلعوں میں اگر پاکستان کے کوئی 200 ضلع ہیں تو ہر ضلع میں کسی ایک روڈ پر ہم دھرنا دیں گے اور وہ روڈ بلاک کریں گے۔ جتنی بھی اہم شاہراہ ہیں وہاں پر ہم دھرنا دیں گے، وہاں پر بیٹھ جائیں گے اور 4 بجے سے لے کر 8 ساڑھے 8 بجے تک ہم وہاں پر 9 بجے تک بیٹھیں گے، اور اس طریقے سے ایک بڑا پروٹیسٹ ہوگا پورے پاکستان میں، کراچی میں بھی، حیدرآباد بھی، اور جو ہے وہ لاڑکانہ بھی، اور ڈیرہ غازی خان بھی، اور جو ہے وہ ہنگو میں بھی، اور کرک میں بھی، اور دیر میں بھی، اور اسلام آباد میں بھی، ہر جگہ پر۔ تو ٹوبے میں بھی ہوگا، جنگ میں بھی ہوگا، چنیوٹ میں بھی ایک سڑک جو ہے اس پر ہم بیٹھیں گے۔ یہاں پر ہم نے طے کیا کہ سرگودا روڈ، وہاں پر ہم بیٹھیں، جو جہاں پر وہ اوپر پل سا بنا ہوا ہے، پی ایم سی کے ہاسٹلز ہیں ان کے گیٹ کے سامنے، یعنی چوک سے تھوڑا سا ہٹ کر، تاکہ الائیڈ ہاسپٹل کی آمد و رفت میں بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہ پڑے، اور ادھر سے جو کوئی اگر مریض یا کوئی ایمبولینس آئے گی تو انشاءاللہ اس کو ہم پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم نہیں روکیں گے، اس کو ضرور رستہ دیں گے۔ تو یہ ایک پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم نے باقاعدہ یعنی ابھی سے ہم نے بینرز ہمارے آج لگنے شروع ہو جائیں گے، اسی طرح جو ہے وہ رکشہ فلیکس بھی لگ رہی ہیں تاکہ لوگوں تک ہینڈ بل بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ جمعے کے دن کل ہم نے اکثر فیصل آباد کی جو ہے وہ مساجد میں ہینڈ بل بھی تقسیم کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنے جتنے بھی صوبائی حلقے ہیں وہاں پر ریلیاں نکال رہے ہیں، ہر صوبائی حلقے میں کوئی 30 40 50 موٹر سائیکل وہ نکلیں گے، اور جگہ جگہ کسی چوک پر، کسی کیفے پر، کسی ہوٹل پر، وہاں پر رک کر جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں ان سے یہ بات کریں گے جو میں بات کر رہا ہوں 2-3 منٹ کی، اس طرح آگے تاکہ پورے شہر کے اندر آبادیاں جو اندر والی آبادیاں ہیں ان تک بھی یہ لوگوں تک یہ میسج چلا جائے، بینر بھی لگ جائیں، رکشہ فلیکس بھی لگ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم فلوٹ بھی کچھ چھوٹے فلوٹ تیار کر رہے ہیں، تو یہ بھی شہر میں ہم 4-5 دن مسلسل وہ گھمائیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ سارے لوگوں تک اس کی کمیونیکیشن ہو۔ اور 2 تاریخ کو کل ہم یوتھ ہماری جو نوجوان ہیں انہوں نے ریلی کا ایک اسی والے سے بندوبست کیا ہے کہ وہ گیٹوں سے جال خانوانہ اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے سلیمی چوک اور پھر ڈی گراؤنڈ اور پھر واپس، تو یہ ایک ریلی یہ بھی نکالی جائے گی۔ پھر 6 تاریخ کو ہماری خواتین انشاءاللہ امید ہے کہ ایک بڑی تعداد یعنی 800,000 کے قریب خواتین ہوگی، تو 5 بجے چنیوٹ بازار کے باہر وہ بھی اکٹھی ہوں گی، اور وہ بھی ایک اسی پٹرول میں جو ہے کمی کے لیے ریٹ میں وہ بھی ایک انشاءاللہ تعالی گھنٹہ گھر تک یا چوک کچہری بازار تک وہ بھی جو ہے وہ ریلی نکالیں گی۔ تو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ چلے گا، اور مزدوروں کو ہم نے جتنی بھی بڑی تنظیمیں ہیں، لیبر قومی موومنٹ کے دونوں دھڑے ہیں، باقی بھی جتنی بھی ہیں، ان سب کا بھی ہم نے 3-4 دن پہلے ان سے بھی ایک میٹنگ کی تھی، اور انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، انہوں نے کہ جی ہم کیمپ بھی وہاں پر لگائیں گے اور ہم ایک بڑی تعداد میں وہاں پر دھرنے میں شریک بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم نے باقی بھی جتنی تنظیمیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور سب سے بڑی تنظیم تو ظاہر ہے کہ ہماری سٹی رجسٹرڈ جو ہے وہ انجمن تاجران، تو چونکہ خواجہ صاحب لاہور میں تھے، ہم نے تو ہفتہ پہلے سے ہی سب سے پہلے رابطے کی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ بیمار بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی ہے،
اللہ تعالیٰ مزید ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے اور صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے. تو وہ پھر جب واپس آنے کے بعد آج کا تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی بات رکھیں اور ہم یہ بجا طور پر خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ انجمن تاجران کی طرف سے یہ مسئلہ میرا نہیں ہے. وہاں پر بے شک کوئی اپنے جھنڈے لے کر آنا چاہتا ہے آئے, کوئی جماعت اسلامی کا ضروری نہیں ہے وہاں پر. ہم نے مزدور تنظیموں سے بھی کہا کہ اپنے جھنڈے لے کر وہاں پر آئیں. اس طرح جو ہے وہ اور بھی جو آنا چاہتا ہے آئے. پورا یہ محسوس ہو کہ یہ پوری کمیونٹی ساری کی ساری کٹھی ہے. وکلاء سے بھی ہماری پرسوں منگل کے دن میٹنگ ہے, بار کے صدر اور اس سے بھی. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا فیصل آباد کی عوام کا ایک گیدرنگ وہاں پر یہ دھرنا یہ شمار ہو, صرف جماعت اسلامی کا نہ ہو. ہم اس کی میزبانی کریں, باقی سب لوگ اس میں شریک ہوں, اور اس کے علاوہ حمایت کا اعلان اور جو جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہے وہ بھی ہو, تاکہ اس طرح سے پریشر ہر ضلع میں بنتا چلا جائے گا. تو امید ہے کہ حکومت اس بات پر مجبور ہوگی کہ کہیں اب کاکروچ اٹھ ہی نہ کھڑے ہوں, جو کل اس نے کاکروچ کہا ہے. تو دیکھیں نا جی, اس وقت نیپال میں انقلاب آ گیا, سری لنکا میں انقلاب آیا, بنگلہ دیش میں انقلاب آیا, اور انڈیا میں یہ جو کاکروچ پارٹی اور نوجوانوں نے, جن کو وہاں کے چیف جسٹس نے کاکروچ کہا تھا ان نوجوانوں کو, بے روزگار نوجوانوں کو, اور انہوں نے کاکروچ کے نام پر ہی جو ہے وہ اپنی پارٹی بنا کر تو وہاں ایک پورا مہینہ احتجاج ایسا کیا کہ مودی, جس نے 14-13 سالوں میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا, بڑی سے بڑی ایجیٹیشن اور بڑے سے بڑے دھمکی, اس کو پہلی مرتبہ اپنے وزیر کا استعفیٰ دینا پڑا اور قبول کرنا پڑا. اور یہ ہماری حکومتیں بھی یہ خوف محسوس کر رہی ہیں. یہ نقوی نے جو کاکروچ کا ذکر کیا ہے نوجوانوں کا, تو اب ان کو خوف ہے کہ اب پاکستان کی باری ہے. تو یہ موقع ہے کہ میدان میں نکلنے کا اور اپنے مطالبات منوانے کا. تو یہ ہمارا ایجنڈا تھا, اور اس حوالے سے ہم حاضر ہوئے تھے, اور ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دست و بازو بھی بنیں, چلیں, تاکہ مل جل کر ہم اپنے ان مسائل کو حل کر سکیں. جزاک اللہ. کوئی ہمارا دوست اگر کوئی مشورہ, کوئی اپنا, یعنی کہ صرف آپ جو ہے مشورہ دیں. ہاں جی رائے. سب سے پہلے جی الحمدللہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی سب سے پہلی آواز عوام کے لیے اٹھتی ہے. آج بھی وہی آواز ہے. ہم لوگ کس وقت تک تاجر اکٹھے نہیں ہوں گے سنگلی کی طرح, سنگل کی طرح, اس وقت کوئی طریق, کسی جماعت کی طریق کامیاب نہیں ہو سکتی. پہلے بٹ صاحب ماشاءاللہ میں نے ویڈیو دیکھی, وزیر صاحب سے بھی ملے ہیں الحمدللہ. تنظیم ہماری انجمن تاجران سیٹی رجسٹر فیصل آباد میں بھی آئے ہیں, لیکن فیصل آباد کے ہم یہ چیز نہیں ہے بٹ صاحب, اب یہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر ایسے ہی سب دوستوں کو ملیں, پہلے ہمیں ایسے ایک بنا لیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ عوام, کس میں بھی شامل ہوں, ہماری آواز اتنی بدنی ہو سکتی ہے. کیونکہ بارش کی ایک کنی محسن نقوی صاحب نے پھینک دیا عوام کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس نے چھوٹے تاجر, چھوٹی تاجر, چھوٹی عوام کی اس نے آواز اٹھا دی ہے. تو اس طرح اگر آپ سے سارے ہم دوست اکٹھے ہوں تو یہ طریق چل سکتی ہے. لیکن اس کو یہ کریں گے کتنا, اتنی دیر بعد وہ حکومت کا فائدہ ہوگا. اگر ہم یہی میں کہوں گا اپنے سکھا صاحب کو, ماشاءاللہ فوج تو لڑاتے ہیں کمانڈر, تو فوجی کو کوئی پتہ نہیں میں نے کہاں اٹیک کرنا ہے, کمانڈر نے بتانا ہے بھائی میں دیکھ رہا ہوں وہاں جا کر اٹیک کرو. کس طرح ہمیں ماشاءاللہ ہمارے صدر انجمن تاجران سیٹی رجسٹر فیصل آباد شہزاد سکھا صاحب کہیں گے, ہم ان کے قدم کے ساتھ قدم چلنے کے تیار ہیں انشاءاللہ. یہ آپ کے ساتھ چلیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے سپاہی ہیں. ٹھیک ہے, بقایا جماعت اسلامی تو ہم سلام کرتے ہیں. ہر دور میں, ہر طریق میں انہوں نے پہلی آواز اٹھائی, بہت اچھی آواز اٹھائی, غریب کی اٹھائی, میر کی اٹھائی, کیسی بھی ہوئی, اس ملک کی بہتری کے لیے آواز اٹھائی. ہم سلام کرتے ہیں. اور کوئی
دوست اگر کوئی بات کر رائے دینا چاہے تو. سر ایک اور چیز ہے جی کہ کاکروچ کہنا جو ہے نا یہ عوام کی بڑی توہین ہے. جی یہ عوام کے لیے یہ اچھے الفاظ نہیں ہے کاکروچ. صحیح بات بالکل. یہ ان کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو, اس کو آپ خود بھی سوچنا چاہیے 3.5 سال یہ کدھر سے آیا یہ. کل میری رات ایک تاجر سے ملاقات ہوئی ہے, وہ اس کنوینشن میں گیا تھا میرا دوست, اس پر میں نے ٹویٹ بھی کیا. کہتا ہے حکومت نے کوئی 20 سے 22 کروڑ روپیہ اس کنوینشن کے اوپر خرچ کی. لاہور سے پنجاب سے 1000 پورے پاکستان سے 1000 تاجر بلوایا گیا. جو تاجروں کے مسائل تھے اس میں اس نے کوئی بات نہیں. ان کے اصل مسائل تھے کہ ہمیں سیکورٹی ایشوز ہے. کوئٹے کے تاجروں کے مسائل تھے کہ ہمیں کراچی کے لیے 1 لاکھ روپے کی ٹکٹ کی ہے کہ بڑی مشکل سے ملتی ہے, جبکہ فیصل آباد سے کراچی کا سفر کتنا 18 سے 20 ہزار. جتنے بھی تاجروں نے 2 دن اپنے مسائل پیش کیے نا کہ ہمیں کون سے ہیں, افغان بارڈر کیا ہے, افغان بارڈر کب کھلے گا, کے پی کے تاجروں کے مسائل تھے, کسی پہ کوئی بات نہیں. سب کو یہ لولی پاپ دے دیا کہ آج یہاں پہ کھڑے ہیں 10 سال بعد وہاں. میرا سیاسی بات کرنے کا کہ 20 سے 22 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کا خرچہ ہوا ہے. فیصل آباد سے بھی BBA کو حکومت ٹھہرایا, لیکن آپ ان کو سیاسی گالیاں دے دیا. تاجر بڑھ گئے سارے کے ہم پریشان 2 دن اپنے کام چھوڑ کے گئے ہیں. اب یہ سیاست بڑھ کے چلا گیا سر, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس ملک کا کچھ نہیں کر سکتا. اصل نقطہ یہ سوچنے والا ہے کہ اس نے سیاسی بیان دیا, وہ بڑا حل نہیں ہے, وہ تو چلتے رہتے ہیں. تاجروں کے لیے اس نے کیا کیا؟ تاجروں کے مسائل تو مسلم نقوی نے بھی حل نہیں کیے. انہوں نے تاجروں کی بات کرنے آیا, سیاسی تقریر کہہ کے چلا گیا. مین مسئلہ سیکورٹی کا ہے, افغانستان بارڈر کا ہے کہ وہ کھلے گا, نظام چلے گا. پیٹرول 100 روپیہ لیٹر ہو جائے, ہماری چیز ہی نہ بکے, ہمارے اس احتجاج کا کیا فائدہ؟ بجلی خامد کیا ہے گورنمنٹ نے 70 روپے یونٹ انڈسٹری کا تھا, 40 روپے یونٹ, 36 سے 40 روپے تک یونٹ کیا ہے. کسی نے آپ کو بینیفٹ نہیں دیا. سب گھریلو بجلی کی بات کرتے ہیں, انڈسٹری کی بجلی تو گورنمنٹ نے سستی کر دی ہے, اور 1 سال سے سستی ہے. وہ چیزیں ہماری طرف سے بھی ٹھیک ہونی چاہیے. کچھ عوام کے اصل ایشو جو ہے ہمارا افغانستان کا بارڈر ہے جو وہ کھلنا چاہیے. ہمارے تاجروں کا بڑا نقصان ہوگا اس میں. سیل ہوگی تو مہنگائی بھی کچھ نہیں کہتی, اگر سیل ہی نہ ہو تو مفت کی چیز بڑی بھی خراب ہوگی. جی بٹ صاحب اپنا رانا صاحب سر آپ ہی کریں اپنے خیال سارے دوست نصرت تو آئے فرید صاحب صدر نے, مشتاق صاحب جین سے کسی نہ